بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ دبئی میں میٹنگز ہوئی ہیں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, اور اس کے اندر پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کچھ حلقوں کی قربانی مانگی ہے مسلم لیگ نواز سے. میں نام لے دیتا ہوں, قمرالزمان کائرہ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, گیلانیز کے 2 حلقے اور ندیم افضل چاند صاحب کا حلقہ. ان حلقوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز ان حلقوں میں ان کو سپورٹ کرے. دیکھیں, جہاں تک صدر زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ملاقات جو تھی اس میں تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا بیچ میں. زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان ملاقات تھی. باقی سارے جو ہیں نا یہ اندازے ہیں مختلف چینلز اینکرز کی طرف سے کہ جی یہ بات ہوئی, جبکہ حقائق کا میرے خیال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. جب تک کہ میاں نواز شریف صاحب یا صدر زرداری صاحب اس بارے میں نہ بتائیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں. ویسے پاسبلی یہ باتیں ہو سکتی ہیں نا, مطلب اگر آپ سارے اندازے ہیں نا جو جی ہے تو ڈیفینیٹلی اندازے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ چلے راجہ پرویز اشرف صاحب تو ایک بڑی الیکشن جیت کر وہ 2018 میں آئے. قمرالزمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کا ایک بڑا فیس ہیں. کائرہ صاحب الیکشن لوز کر گئے. گیلانیز نے بائی الیکشن ایک ون کیا, وہ بھی مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کے ساتھ. ندیم افضل چاند صاحب تو چلیں 2018 میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو سو فار لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی وننگ پوزیشن پہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے کچھ ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ پنجاب میں؟ نہیں, میری اپنی یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. میرا اپنا جو ہے اس کا بارے میں رائے, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. چاہتا ہوں کہ ہم سولو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے, پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا چاہے بھٹو صاحب ہوں, محترمہ شہید ہوں, یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, یا بلاول صاحب کا جس طریقے سے وہ ہے, تو پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اور پیپلز پارٹی ایک سوچ رکھتی ہے, ایک نظریہ ہے. تو پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے لڑے تو میرے خیال ہے سب سے بہتر رہے. اچھا, آپ کی جو سائڈ ہے, مطلب اگر میں آپ کی اسپیسیفکلی آپ کے حلقے کی بات کروں تو نو ڈاؤٹ آپ نے چونکہ پچھلے 1 سوا سال کے اندر حلقے میں ڈیولپمنٹ بھی بہت کروائی. پھر آپ کی ایک فیملی کی ایک لیگیسی ہے حلقے میں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے لے کر اب تک آپ کی فیملی نے شاید کوئی الیکشن لوز نہیں کی. ایک الیکشن کے علاوہ آپ کی فیملی نے کہ وہاں پہ میجورٹی الیکشنز ون کی ہیں. آپ کے پاس میجورٹی اس حلقے کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی فیملی کے پاس رہی ہے. آپ کا حلقہ کمفرٹیبل ہے, مخدومز کے حلقے کمفرٹیبل ہیں. اگر آپ جیسے جیسے آپ سینٹرل کی طرف آتے جاتے ہیں پنجاب میں, تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہمیں اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. اکا دکا حلقوں میں وہاں پہ بھی پرسنالٹیز کے ووٹس زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے کمپیریزن میں. تو پھر اکیلے تیر کے نشان پر پیپلز پارٹی کس طرح پنجاب سے جو ہے وہ اچھی سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, جہاں تک ہے ساؤتھ پنجاب کی بات, تو بے شک آپ 18 کا رزلٹ دیکھ لیں, اس میں بہت ساری سیٹیں ہیں, تقریباً 12-13 سیٹیں جو ہم نے 5-6 جیتیں. اس کے علاوہ 12-13 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم رنر اپ ہیں پی ٹی آئی کے بعد. سارا وہ ایک ماحول تھا جس حساب سے وہ الیکشن ہوا. ہم نے 92 لیے, انہوں نے اگلے کو 94 دے کے جتوا دیا. ہم نے 87,000 لیے, انہوں نے 88 کر کے جتوا دیا. تو اس طریقے سے وہ ایک ہوا. تو 12-13 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ ہم رنر اپ ہیں, اور نون لیگ ہمارے سے کہیں پیچھے ہے. اچھا, پھر جہاں تک یہ رحیم یار خان ہے, مظفر گڑھ ہے, لیا ہے, یا ڈی جی خان ہے, اس طرف پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک ہے ملتان کے اندر. آپ یہ دیکھیں جیسے بھی حالات تھے, گیلانی صاحب کا بیٹا علی حیدر گیلانی وہ منتخب ہوئے, اور تمام تر اس کے باوجود, اور گیلانی صاحبان نے 2-3 سیٹیں کنٹیسٹ کی اور 3.3 لاکھ ووٹ لیا انہوں نے, گیلانی صاحبان نے. تو یہاں پر اچھا, پھر جنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مخدوم صاحب جو ہیں اپنا فیصل صالح حیات صاحب, انہوں نے 87,000 بھی لیے. 82 حلقوں میں ان کے بھائی بھی وہ لڑ رہے تھے. تو ہمارا ووٹ بینک ادھر بالکل اچھا. ادھر آپ سینٹرل پنجاب کا آپ دیکھیں کہ چاہے جیسے بھی حالات تھے,
آپ یہ دیکھیں کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب جیتتے ہیں اور اس کے بعد ان کا بیٹا نیچے ایم پی اے کا الیکشن 46,000 ووٹ لیتا ہے اور ہرا دیا جاتا ہے جبکہ وہ جیت چکے تھے، تو وہ ایک اور سارا تھا. اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت چینج ہوگی. لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹکس میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو، کوئی ایسا ہو جو مصلیحت اور سب کو ساتھ لے کر چلے اور سارا. تو میرا خیال ہے وہ کوالٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں ہے، صدر زرداری صاحب میں ہے، پھر بلاول صاحب بھی. آپ دیکھیں کہ جب ایک مایوسی کی فضا تھی جب آج سے 2-3 سال پہلے، تو تمام پارٹیز وہ علیحدہ پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کر رہی تھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف اور سارا. تو یہ بلاول صاحب ہی تھے جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، اور اس وقت وہ جو پی ڈی ایم بنا تھا تو اس میں صرف واحد جو ہے وہ کریڈٹ جنرل بلاول صاحب کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو لوگ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ اب نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے اور ملک کو انارکی سے نکالنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے اور آگے لے کر چلنے کے لیے میرا خیال ہے کہ لوگوں میں اب یہ شعور آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی موضوع جماعت ہے. اچھا، آپ نے جن حلقوں کا ذکر کیا نادر صاحب، یہ ان میں میجورٹی حلقے ساؤتھ کے ہی ہیں. سینٹر میں پوزیشن بہتر نہیں ہے. اب سینٹرل پنجاب کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ اس میں حسن مرتضیٰ صاحب شاید وہ ہمیشہ بنے ہیں. ہاں جی، ان کے علاوہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی ایک ایسا حلقہ ہو جہاں پر پیپلز پارٹی کے بہت اچھے اتنے بھی ووٹس ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہے. ماں سے لاہور کے ایک بائی الیکشن کے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. اچھا، اب پوزیشن یہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے. بلوچستان کے اندر بہت سے الیکٹیبلز آپ کو جوائن کر چکے ہیں. سملرلی 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی سے بہت سے لوگوں نے آپ کو جوائن کیا. اچھا، پنجاب سے بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انفرادی ووٹ تو یا اپنا فیملی ووٹ تو لے آئیں گے، پارٹی کا ووٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریئلسٹک گراؤنڈز کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کس نمبر پر سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، یہ جو ووٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا یا پیپلز پارٹی کا ورکر جو تھا جیالہ جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہوا، تو اس نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے علیحدہ کیا. تو اب وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ ایک غلط فیصلہ تھا اور واپس پیپلز پارٹی کی طرف. اور جو نوجوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 70% ووٹر جو ہے اب جو ہے وہ نوجوان ہوگا، یوتھ ہوگا جو 23 کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرے گا. اب ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ تمام جو ہمارے بڑے لیڈرز الیکشن کنٹیسٹ کر، سب میرے خیال 70-75 یا اس سے ابو ہوں گے. تو چیئرمین بلاول صاحب بھی واحد ایسے ہیں جو ان یوتھ کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ریزلٹس اچھے ہوں گے. اور ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے بھی جب بھی پیپلز پارٹی آئی ہے، چاہے وہ 70 میں آئی ہے، چاہے وہ 86 میں آئی ہے، چاہے وہ 88 میں آئی ہے، 93 میں آئی ہے یا 2008 میں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے تو وایا ساؤتھ پنجاب آئی ہے. ساؤتھ پنجاب جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھہرا ہے، پیپلز پارٹی اسلام آباد آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے. تو اب بھی انشاءاللہ تعالی، لیکن جب پیپلز پارٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی 85-90 سیٹس کے ساتھ آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کا نمبر اتنا ہی رہے گا؟ دیکھیں، نمبر بے شک اتنا رہے. پیپلز پارٹی میں یہ کوالٹی ہے کہ پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی واحد جماعت ہے. کہ پیپلز پارٹی میں حوصلہ ہے، برداشت ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، اور ملک کی سوچ ہے پیپلز پارٹی کی.